الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جس طرح کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارے پاکستان میں آج گھر گھر میں سیاست کی آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ میں پاکستان کے تمام گھر اس میں شامل ہو چکے ہیں، اور اب یہ آگ بھڑکتے بھڑکتے روضہ رسول تک جا پہنچی ہے، مدینۃ المنورہ میں جا پہنچی ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان سے کچھ سیاسی حضرات عمرہ ادا کرنے کے بعد جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں پر شور بپا کر کے، ہلڑ بازی کر کے، عامیانہ اور جاہلانہ انداز کے ساتھ وہاں پر شور مچایا گیا، اپنی آوازوں کو بلند کیا گیا۔ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا خیال ذہن میں نہ آیا، اور ان لوگوں نے روضہ رسول پر جا کر جس طرح چور چور کے نعرے لگائے، شور و غل بپا کیا، ہلڑ بازی کو اختیار کیا، اور بالوں کو نوچا گیا، دھکے دیے گئے۔ اور وہاں پر سب سے بڑی بات یہ کہ مدینۃ المنورہ میں جا کر جو بلند آواز کے ساتھ وہاں پر شور کیا گیا، ہوٹنگ کی گئی، تمام مسلمانوں کے دل اس سے غمزدہ ہوئے ہیں، تمام مسلمانوں کے دل اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کیا۔ ہمیں لوگوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ہم نے خاموشی اختیار کی، اور یہی لوگ اگر پاکستان تک محدود رہتے، یہاں پر اپنے جلسے جلوس کو اختیار کرتے، اگر لندن میں جا کر اپنے جلسے جلوس کو اختیار کرتے، امریکہ میں جا کر اپنے جلسے جلوس اختیار کرتے، تو ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان لوگوں نے رمضان المبارک میں جس طریقے کے ساتھ جلسے جلوس کو اختیار کیا، ان لوگوں نے رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کیا، لوگوں کو نماز تراویح سے دور کیا، لوگوں کو قیام اللیل سے ان لوگوں نے دور کیا۔ تو ہمارا اس متعلق ہماری طرف سے کوئی آواز نہ آئی، لیکن اب چونکہ یہ مدینۃ المنورہ میں جا کر یہ شور بپا ہوا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، اس سے تمام مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں، تمام مسلمانوں کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب مدینۃ المنورہ میں جا کر اس طرح کے کام کیے جائیں گے، شور بپا کیا جائے گا، شور و غل کیا جائے گا، کے بعد پھر ہم سے رہا نہ گیا، اور ہم اپنی رائے لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں کہ یہ حرکت اس مقام پر کی گئی، اس بارگاہ میں شور و بپا کیا گیا، شور و غل کیا گیا، ہلڑ بازی کو اختیار کیا گیا، دھکے دیے گئے، نعرے لگائے گئے، یہ اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں آواز بلند کرنا بھی جرم ہے۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن پاک سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو، اور جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کرنے لگو، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بات کرنے لگو، تو اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، ورنہ تمہارے نامہ اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس آیت پاک میں دو پہلو ہیں، ان میں سے جو دوسرا پہلو ہے وہ یہی اس بات کو مختص کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں جو عامیانہ انداز کے ساتھ، گھٹیا انداز کے ساتھ، جاہلانہ انداز کے ساتھ وہاں پر جو حرکت کی گئی، شور و غل بپا کیا گیا، ہلڑ بازی کو اختیار کیا گیا، تو یہ واضح طور پر ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز کو بلند کیا گیا، یہ واضح طور پر ہے۔ اور جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے غیر حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ اس دن کے بعد آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کو آپ نے اختیار نہ کیا۔ بڑے دن گزر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، معلوم کرو کہ ثابت بن قیس کہاں ہے؟ بڑا عرصہ ہو گیا ہے وہ ہماری مجلس سے غیر حاضر ہے۔ اور ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر ان کی خیریت معلوم کر کے آپ کو اس سے باخبر کر دیتا ہوں۔ اور جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں میں جا کر حضرت ثابت بن قیس کی خبر لا کر آپ کو اس سے باخبر کر دوں گا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی پر بڑے ندامت بھرے انداز میں بڑی پریشانی کے عالم میں اپنے سر کو جھکائے اور اپنے سر کو اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے بڑے ندامت انداز کے ساتھ آپ وہاں پر بیٹھے تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس، تم اتنے دن ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے غیر حاضر ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے سعد، اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد میں محمد مصطفیٰ کی مجلس کو اختیار نہیں کر سکوں گا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وجہ پوچھی تو آپ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے آیت پاک نہیں سنی کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے پست رکھو اور اپنی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ اگر تمہاری آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلند ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال کو ضائع کر دے گا اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم تمام صحابہ کرام سے زیادہ بلند ہے، لہٰذا اب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پاؤں گا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کر یہ معاملہ پیش کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ ثابت بن قیس کو یہ بتلاؤ کہ یہ جو آیت پاک نازل ہوئی ہے یہ اس معاملے کے لیے نہیں لی کہ تم صحابہ کرام تو میری بارگاہ میں تو ادب پیش کرنے والے ہو، تم صحابہ کرام تو اب میری بارگاہ میں ادب و احترام کو پیش کرنے والے ہو، عاجزی و انکساری کو پیش کرنے والے ہو، تم تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے والے ہو۔ یہ آیت پاک ایسے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ ایسے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو ہمارے ساتھ عامیانہ انداز میں گفتگو کرنے والے ہوں گے۔ یہ اسی آیت پاک کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں عامیانہ انداز کے ساتھ گفتگو نہ کرو۔ یہ جو آج لوگ گھٹیا انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گفتگو کو اظہار کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلند آواز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ثابت بن قیس کو جا کر یہ سمجھاؤ کہ تمہارے اندر تو ادب ہے، احترام ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اس معاملے کے لیے یہ آیت پاک نازل نہیں ہوئی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ کہ جو لوگ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں عامیانہ انداز کو اختیار کرتے ہیں، گھٹیا انداز کو اختیار کرتے ہیں، اسی طرح شور مچا کر اور چور چور کے نعرے لگوا کر اس طرح کے جب انداز کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہارے نامہ اعمال کو ضائع کر دوں گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ ایمان والو، یہ تھے صحابہ کرام جو غلطی نہ کرنے کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر بھی کس طریقے کے ساتھ ادب و احترام کو سلامت رکھتے، عاجزی و انکساری کو سلامت رکھتے۔ بلکہ اولیاء کرام بزرگان دین کے متعلق ہمارے پاس ایسے بیسیوں واقعات ہیں کہ انہوں نے کس طریقے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
جا کر اپنی حاضریوں کو پیش کیا، ادب و احترام کو سلامت رکھا، عاجزی و انکساری کو سلامت رکھا۔ اور اسی سورہ پاک کی جو اگلی آیت ہے اس کا یوں ترجمہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب پیش کرنے والے ہیں، احترام پیش کرنے والے ہیں، عاجزی و انکساری کو پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور اس سے جو اگلی آیت پاک ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آئے دین سیکھنے کے لیے تھے، انہوں نے محمد مصطفیٰ کے دروازے مبارکہ پر جا کر انہوں نے آواز دی تو یہ آیت پاک نازل ہو گئی کہ اے میرے محبوب، یہ جو لوگ آپ کو دروازے پر جا کر آواز دیتے ہیں، آپ کے دروازے پر آ کر جو بلند آواز کے ساتھ آپ کو آواز دیتے ہیں، یہ کم عقل ہیں، یہ ناسمجھ ہیں، یہ لاشعور ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر یہ آپ کے دروازے پر آ کر ادب و احترام کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے، صبر اختیار کرتے، تو آپ نے اپنے گھر مبارکہ سے باہر تشریف تو لے آنا ہے، لیکن جو آپ کو آواز دیتے ہیں یہ کم عقل ہیں، یہ ناسمجھ ہیں، یہ لاشعور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب، احترام، عاجزی و انکساری کا درس دے رہا ہے۔ اور یہ لوگ اگر وہ وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے گئے یا وہاں پر جا کر وہاں ملازمت اختیار کرنے گئے، لیکن اپنے پارٹی کو انہوں نے فوقیت اختیار کی، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم کس بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہمیں کس طریقے کے ساتھ ادب کو سلامت رکھنا ہے، احترام کو سلامت رکھنا ہے، عاجزی و انکساری کو سلامت رکھنا ہے۔ لہٰذا حکومت سعودی عرب نے جو ان کے لیے سزا منتخب کی ہے، وہ ریال کی صورت میں، وہ قید کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر ان کو اس ملک سے واپس بھیج دینا ہے۔ تو ہمارے ذہن کے مطابق یہ جو سزا ہے یہ بڑی کم سزا ہے، کیونکہ جو بارگاہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ ہم 2014 میں جب عمرہ کے لیے وہاں پر گئے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد جب ہم مدینہ شریف میں آئے اور اسی طرح نماز تراویح کو ادا کرنے کے بعد ہم اپنے ہوٹل کی طرف واپس جا رہے تھے، جو مسجد نبوی شریف کے گیٹ ہیں ان کے باہر ایک عورت نے برقع اوڑھا ہوا تھا اور وہ بظاہر مانگنے والی نظر آ رہی تھی، وہ مانگ رہی تھی۔ اس نے وہاں پر ایک عورت سے مانگا، اس عورت نے اپنے کندھوں پر پرس لٹکایا ہوا تھا۔ اب وہ عورت اس کے ساتھ چلتی چلی جا رہی ہے اور مانگتی چلی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی تھی جو اس نے اپنے اس پرس میں سے اس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن جب اس عورت کے پرس میں سے جب وہ کسی چیز کو نکال رہی تھی، چوری کو اختیار کر رہی تھی، تو وہاں پر ایک شرطا کھڑا تھا، اس نے بھی اس عورت کے اس عمل کو دیکھ لیا۔ اب وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم مسجد نبوی شریف سے نماز تراویح کو ادا کر کے گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں، وہ شرطا اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ تمہیں میرے ساتھ چل کر گاڑی تک جانا ہے۔ تو اب وہ کہنے لگی کہ میں نے تو اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا۔ وہ شرطا اس کو کہنے لگا تم چونکہ چوری کر رہی تھی، اور اس کی چوری کو، اس کے اس انداز کو، وہ کہنے لگا کہ اس کو میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، لہٰذا تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ تو پہلے تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جب شرطا اپنی بات پر بضد رہا اور اس کو لے جانے کے لیے اس نے زبردستی اختیار کی، تو اب اس عورت کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ ہر حال میں مجھے گاڑی میں لے کر جائے گا، معافی کا اس کے پاس کوئی چانس نہیں رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس عورت نے اس شرطے کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لپیٹ لیا۔ اب شرطے نے اس کو بازو کے ساتھ پکڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی ٹانگوں کو شرطے کی ٹانگوں میں ایسے باندھ کے رکھ دیا۔ اب وہ اس کو گھسیٹتا اور یہ معاملہ، یہ عمل ہماری آنکھوں کے سامنے تھا، وہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، بڑی عوام وہاں پر دیکھ رہی تھی۔ اب وہ شرطا اس کو گھسیٹتا جب گاڑی کے قریب تک لے گیا، اب اس عورت کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ ہر حال میں مجھے گاڑی میں لے کر جائے گا، مجھے عدالت میں لے کر جائے گا،
اور سعودی عرب میں جو چوری کرنے کی سزا ہے وہ ہاتھ کاٹ دینے ہیں۔ اب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ اب میرے ہاتھ ہر حال میں کٹ جائیں گے۔ وہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ اس وقت وہ عورت چیخو پکار کر رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، اور اتنے انداز کے ساتھ وہ معافی مانگ رہی تھی کہ ہمیں بھی اس کے اوپر ترس آ رہا تھا۔ لیکن اب وہ ان کا آپس کا معاملہ تھا، لیکن اس عورت کو اب یہ یقین تھا کہ اب میرے ہاتھ کٹ کر ہی رہیں گے۔ اس کو یاد کر کر کے وہ روتی چلی جا رہی تھی، چیخو پکار کرتی چلی جا رہی تھی۔ بتلانے والی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت سے التجا یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ریال کی صورت میں جرمانہ ان پر لگایا گیا، قید کی صورت میں لگایا گیا، یہ بہت کم جرمانہ ہے۔ حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ روضہ رسول کے جس طرح ان لوگوں نے تقدس کو پامال کیا، ایسے لوگوں کے نمائندہ جو حضرات ہیں تحقیق کریں، اور جو نمائندہ ہے اس کے لیے ایسی سزا کو منتخب کریں، ایسی کٹ جانے والی سزا کو منتخب کریں کہ اس کے بعد مدینہ المنورہ میں آواز بلند کرنے کی کسی کے اندر جرت نہ ہو۔ اب مدینہ المنورہ میں جو آواز کو بلند کرتا ہے، شور و غلط کرتا ہے، وہ چاہے نعرے کی صورت میں ہو، چاہے خوشی کی صورت میں ہو، چاہے شور و غل پا کیا جائے، تو جس طریقے کے ساتھ بھی شور اختیار کیا جاتا ہے ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہماری ان کے حق میں کسی قسم کی کوئی رائے نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بس ادب کو سلامت رکھنا ہے، عاجزی کو، انکساری کو سلامت رکھنا ہے، احترام کو سلامت رکھنا ہے۔ اسی پارٹی کے لوگ اگر پاکستان میں یہ احتجاج کرتے، لندن میں احتجاج کرتے، امریکہ میں احتجاج کرتے تو یہ ان کا حق تھا، وہ ایسا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن مدینہ المنورہ میں جا کر اس طرح کی حرکت کرنا، ہم گزارش کرتے ہیں حکومت سعودی عرب کو کہ ایسے لوگوں کی تحقیق کریں، اور جو ان کا نمائندہ ہو، ان کو اس طرح کا پروموٹ کرنے والا ہو، ان کو اس طرح کی حرکت کرنے کے لیے آگے میدان میں لے کر آنے والا ہو، اس کے لیے ایسی سزا اختیار کریں اور عوام کے سامنے ایسی سزا دیں، ایسا قانون بنا دے وہاں پر کہ اس کے بعد کوئی انسان بھی بلند آواز کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کرنے والا نہ ہوگا۔ اور آپ لوگ دیکھیں گے اگر اس طرح کی سزا کو اپنا دیا جائے گا تو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں صرف ادب ہی ادب پیش کرنے والے ہوں گے، وہاں پر پھر کوئی آواز کو بلند نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو یقین ہوگا کہ اب اگر ہم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا تو ہماری یہ سزا ہمارے لیے منتخب کی جا چکی ہے۔ اس لیے حضرات محترم، ہم حکومت سعودی عرب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایسی سزا کو اختیار کریں۔ اور آپ سوشل میڈیا پر یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے جتنے بھی اراکین ہیں، ان کے جتنے بھی نمائندہ حضرات ہیں، ان لوگوں نے ان دنوں کی حرکت سے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، لہٰذا جو ان کے نمائندہ ہیں وہ اس میں جرم وار ہیں، ایسے لوگ جرم اختیار کرنے والے ہیں، ایسے لوگ ایسے واقعہ کو پیدا کرنے والے ہیں جو ان لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں رو رو کر۔ اب ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کے تقدس کو پامال کیا گیا، اب ان لوگوں کی طرف سے کیوں نہیں رائے آ رہی؟ اور یہ آج ہمارے پاکستان کے ہر گھر میں یہ آگ لگ چکی ہے۔ بیٹا باپ کا مخالف ہے، باپ بیٹے کا مخالف ہے، ادب، احترام، عاجزی اور انکساری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ آپ لوگوں کے ہمدرد نہیں ہیں، آپ کو جلسے جلوس میں بلا کر جو آپ پہلی لائن دیکھتے ہیں اس لائن کے سامنے انہوں نے لوہے کی باڑ لگائی ہوتی ہے، اتنا آپ کے ساتھ عشق کرتے ہیں، اور یہ سٹیج پر بیٹھ کر آپ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں بہنیں بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں کہ رمضان المبارک کے تقدس کو کس طریقے کے ساتھ پامال کیا گیا، میوزک کے ذریعہ سے اور ساؤنڈ کے ذریعہ سے اور نعرے کی صورت میں کس طریقے کے ساتھ پامال کیا گیا، لیکن اپنی عزت کی خاطر انہوں نے یہ سارے معاملات کیے، محمد مصطفیٰ کی عزت کی انہیں کوئی فکر نہ ہوئی۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے یہ رائے اختیار کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم یہ گزارشات پیش کرتے آئے ہیں۔ ہم لوگ جو مدینہ شریف میں حاضری کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک
मुबारका के सामने जो हम जाकर वहां पर सेल्फियां बनाते हैं, ये बेअदबी है। हमें मालूम ही नहीं है, हमें इल्म ही नहीं है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हैं। वहां पर तो अदब को सलामत रखना है, एहतराम को सलामत रखना है, आजिज़ी और इनकिसारी को सलामत रखना है। वहां पर किसी सूरत में भी आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते, वो हक में हो या हक में ना हो, किसी सूरत भी उस बारगाह में आवाज को बुलंद नहीं कर सकते। हम और आप उस मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, जो इन पर हमारा अकीदा ये है, वो सुन रहे हैं बंद लबों की गुफ्तगू। ऐसा नहीं कि उनका करम हो सदा के बाद कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में बस अदब व एहतराम को सलामत रखना है, आजिज़ी और इनकिसारी को सलामत रखना है। और इन लोगों ने जिस तरीके के साथ बेहुरमती की, मस्जिद नबवी शरीफ के तकद्दस को पामाल किया, इन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में माफी मांगने की जरूरत है। अल्लाह की बारगाह से माफी मांगे। और इनके जितने भी नुमाइंदा हैं, हम इससे पहले भी ये बात अर्ज कर चुके हैं कि हमारा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।